اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ سبا آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 32، 23 سے 32 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ گزشتہ صفحے کی آخری آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے شرک کی نفی کی اور یہ بتایا کہ ان کے پاس کوئی قدرت و طاقت نہیں ہے کہ جنہیں یہ خدا کے مقابلے پر لے کر آتے ہیں اور شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے پروردگار عالم اس صفحے پر شفاعت کی بحث کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اس کے یہاں کوئی سفارش شفاعت فائدہ نہیں دیتی مگر اس کی جسے وہ اجازت دے۔ اسی سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ شفاعت کی مطلقاً نفی پروردگار عالم کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے استثناء کے ساتھ شفاعت کو بیان کیا ہے۔ یعنی یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ شفاعت فائدہ دے گی مگر ان کی شفاعت کی جنہیں خداوند متعال نے اجازت دی ہو، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے اجازت دی ہے انہی کے بارے میں شفاعت ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں باتیں اپنی جگہ حق ہیں اور دونوں یہاں پر مراد ہو سکتی ہیں۔ جن کو خدا نے اجازت دی ہے وہ شفاعت کریں گے، جن کے بارے میں خدا نے اجازت دی ہے ان کی شفاعت کی جائے گی۔ یہ پروردگار عالم کا ایک نظام کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے بہرحال ایک امید دلائی ہے۔ جس طرح سے پروردگار عالم کی رحمت ہے اس سے امید ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ پروردگار عالم کا ایک انتظام ہے
کہ اس نے اپنے حبیب کو، اہل بیت کو اور دیگر بہت سے افراد کو، علماء کو، شہداء کو شفاعت کا حق دیا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا۔ فزع جب ظاہر ہے کہ یہ باب تفعیل میں جاتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، تو یہ پھر منفی معنی دیتا ہے، یعنی وہ اضطراب جو تھا وہ دور کر دیا گیا۔ تو پہلے تو ظاہر ہے کہ یہ مضطرب ہوئے جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھا، مگر جب وہ پھر دور ہو گیا، قالوا ماذا قال ربکم، تو انہوں نے کہا کہ کیا کہا تھا تمہارے رب نے۔ اب یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور ان لوگوں کی آپس کی گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ جواب آئے گا قالوا الحق، کہ حق ہی کہا تھا، یعنی جو کچھ بھی ہمارے رب نے کہا تھا وہ حق ہی کہا تھا۔ عین ممکن ہے کہ وہاں دنیا میں ہمیں سمجھنے میں ہم نے کوتاہی کی ہو، لیکن ہمارے رب کا جو قول تھا وہ آج بالکل ثابت ہو گیا کہ حق تھا اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بیانی نہیں تھی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ اونچا ہے اور بہت بڑا ہے، یعنی اس کی علو اور بلندی جو ہے اس کو یہاں پر ان کی زبانی اقرار اور اعلان کروایا جا رہا ہے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماوات والارض، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ قل اللہ، اور کہہ دیجئے اللہ، یعنی یہ بات اللہ ہی کے بس میں ہے، اور یہ بات تمہیں معلوم بھی ہے کہ پروردگار عالم ہی آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا حکیمانہ انداز ہے مخاطب کے لیے، حقیقت حال پر غور کرنے کی دعوت دینے کے لیے، جو اسے ناگوار بھی نہ گزرے۔ ورنہ تو اگر آپ دیکھیں تو سیدھی سی بات ہے کہ بہت ہی فرملی یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھائی ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی پر ہو، مگر ظاہر ہے کہ اس سے سامنے چڑھ جائے گا۔ تو ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جب سامنے والے کو قابل سماعت بنانے کے لیے، مخاطب کو مائل کرنے کے لیے، وہ کم سے کم ایجنڈے کے اوپر غور تو کرے کہ کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا اور ہمارا جو موقف ہے وہ پولز اپارٹ ہے۔ ایک طرف ہم توحید کی بات کر رہے ہیں، تم شرک کی بات کر رہے ہو، تم کئی خداؤں کی بات کر رہے ہو، ہم لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب اس صورت میں ہوگا کیا؟ دونوں کے دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے۔ اگر توحید ہے تو پھر بت پرستی غلط ہے، اور بت پرستی ہے تو توحید غلط ہے۔ تو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ یا ہم یا تم، یعنی دونوں صحیح ہوں یہ ناممکن ہے، یا ہم صحیح ہیں یا تم صحیح ہو، یا ہم غلط ہیں یا تم غلط ہو۔ اس میں صراحت کے ساتھ اگر اعلان کر دیا جائے تو سامنے والا فرسٹریٹ ہو جائے گا اور غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لہذا اسے قابل سماعت بنانے کے لیے، غور و فکر پر آمادہ کرنے کے لیے یہ انداز گفتگو اختیار کیا جا رہا ہے، جس کی مثالیں قرآن مجید کے اندر بہت ساری موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی رواداری والے انداز کو اگلی آیت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں پروردگار فرماتا ہے قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، لا تسألون عما اجرمنا، کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو تم انجام دیتے ہو۔ اب یہاں پر پھر اگر آپ دیکھیں کہ ایک انداز رواداری ہے کہ ایک تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی تم اپنے کیے کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، لیکن سامنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ فرض کرو کہ ہم مجرم ہیں تو ہمارے جرائم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور سامنے والے کے لیے جرم کا لفظ استعمال نہیں کیا جا رہا۔ یہ رواداری ہی کا انداز ہے کہ تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی ہم اپنی دانش میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے بلاغ، کہ ہم بات کو پہنچا دیں، وہ ہم پہنچا رہے ہیں، اب اس کے بعد تمہارا جو عمل ہے اس کے تم ذمہ دار ہو۔ اور پھر ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری دانش میں ہم مجرم ہیں تو پھر ہم اپنے جرائم کا حساب دینے کے خدا کی بارگاہ میں پابند ہیں، اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اب اس صورت میں ہم تم سے چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے صرف اتنا ہے کہ تم غور و فکر کر لو، ہماری بات بھی سوچو سمجھو، اور اپنی بات جو ہے اس کو ذرا سا ری وزٹ کر لو کہ وہ کتنی معقول ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یجمع بیننا ربنا، کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں یکجا کر دے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، اور پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ بھی کر دے گا، وہو الفتاح العلیم، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پھر اسی فیصلے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو آخری فیصلہ ہوگا، یعنی پھر سوچ لو کہ اگر تم اس پر غور و فکر کر کے ریوزٹ نہیں کرتے ہو اپنی پالیسیز کو اور ہماری بات پر غور نہیں کرتے ہو، تو پھر آخری فیصلہ جو ہوگا ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس میں
پچھتانا پڑ جائے، اس لیے کہ پھر اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ قل، اے حبیب کہیے، ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، مجھے دکھاؤ وہ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر ملایا ہے۔ یعنی دکھاؤ کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو بالکل واضح مطلب ہے اور وہی زیادہ بہتر بھی لگ رہا ہے کہ وہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو ان کی قدرت اور طاقت کے کچھ آثار تو ہمیں دکھلاؤ۔ ان کو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے ان کی قدرت کے آثار کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے بنایا ہے؟ کیا انہوں نے خلق کیا ہے؟ کیا ان کی صنائی ہے؟ کہاں پر ان کی تدبیر ہے؟ کہاں پر ان کی قدرت کے کرشمے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس بات کے دعوے دار ہیں۔ یعنی خاص طور پہ بتوں کے کیس کے اندر تو وہ بت بیچارے، ان کو تو بنایا گیا، تراشا گیا، وہ تو کچھ بولتے بھی نہیں ہیں، تو کہاں وہ کسی قسم کے دعوے دار ہیں کہ ان کی کوئی قدرت بذوم خود بھی یہ پروردگار عالم کے مقابلے میں پیش کر سکیں؟ کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی اللہ ہے جو عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشارت دینے والا، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے۔ اس کے ذریعے سے پھر ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عالمگیری رسالت ہے، عالمگیر رسالت ہے، اس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ایک یا دو افراد یا ایک یا دو قوموں کے لیے ہم نے رسول نہیں بنایا، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے ہم نے رسول بنایا، جو خود ختم نبوت کی ایک اور دلیل بھی بن جاتی ہے کہ جب تمام انسانوں کے لیے اب ان کو رسول بنا دیا گیا تو اب کسی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اعتراض کرتے ہیں کہ کب وہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کب آئے گی؟ قُل لَكُم مِيعَادُ يَوْمٍ، اے حبیب کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے، یعنی وہی دن قیامت کا دن ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے، میعاد یعنی وعدے والا دن۔ لا تستاخرون عنہ ساعۃ، جس سے تم ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں دیکھو گے، ولا تستقدمون، اور نہ ہی ایک لمحہ مقدم ہوگا، یعنی وہ جب وقت آئے گا تو پھر آ جائے گا، نہ ذرا سا ڈیلے ہوگا نہ ذرا سا ارلی ہوگا، بالکل اپنے وقت پر وہ وعدہ پورا ہوگا اور قیامت کا دن آ جائے گا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس پر کہ جو آگے ہے۔ یہ آگے سے مراد کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد توریت اور انجیل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے نہ قرآن پر نہ توریت اور انجیل پر، اور یہ بھی کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے قرآن پر اور نہ ہی قیامت کے دن پر۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ دیکھتے، اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی وہی جو میدان قیامت میں عدالت برپا ہوگی، ان میں ان کے کھڑے رہنے کو بتایا جا رہا ہے۔ یرجع بعضهم الی بعض، اور ان میں کا ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہوگا۔ یقول الذین استضعفوا، تو وہ کہیں گے کہ جو دبے ہوئے تھے، جن کو بالکل یعنی محروم جو طبقہ ہوتا ہے، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو مستکبر ہیں، یعنی جو ایروگینٹ، جو بڑے لیڈر بنتے تھے، چودھری بنتے تھے، ان سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقیناً مومن ہوتے، یعنی تمہارے ہونے کی وجہ سے، تمہارے انفلوئنس کی وجہ سے ہم لوگ حق کو قبول نہ کر پائے، تمہارے انفلوئنس کی وجہ سے ہم باطل سے چپکے رہے۔ قال الذین استکبروا، تو وہ جو متکبر تھے، مستکبر تھے، کہیں گے للذین استضعفوا، ان کمزوروں سے، ان پسے ہوئے افراد سے، نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ گیا، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو عام طور پر ایروگینٹ افراد ہوتے ہیں، جو انفلوئنس رکھتے ہیں، وہ اپنے اس انفلوئنس کی وجہ سے بہت سوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہ کرنے کے جرم کے بھی مرتکب قرار پاتے ہیں اور اس کی سزا ان کو ملے گی۔ لیکن وہی والی بات کہ کیا ان کے اس انفلوئنس کی وجہ سے دوسرے انسان کا اختیار سلب ہو جاتا ہے؟ جب شیطان کے انفلوئنس کے باوجود انسان کا اختیار سلب نہیں ہوتا ہے تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بہرحال انسان کو پروردگار عالم نے ایک بڑی صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، اور غور کرتا ہے، کئی مرتبہ وہ اپنے اس اختیار کو کمپرومائز کر دیتا ہے۔ یہی اس کی انسانیت کی تذلیل ہے اور یہی اس کی شکست ہے۔ البتہ یہ مکالمہ
جو متکبرین، مستکبرین اور مستضعفین کے درمیان ہے، طاقتور اور کمزور جو دنیا کے اعتبار سے تھے، وہ ابھی آگے مزید بڑھے گا۔ لیکن یہ آیت نمبر 32 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔